دوستو اسکرین پر نظر آنے والے یہ دونوں لوگ یعنی نپر شرما اور نوین کمار جندل بھارت کی رولنگ پارٹی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں۔ بلکہ یہ کہیے کہ یہ اسپوک پرسن ہوا کرتے تھے، کیونکہ اب تک تو ان دونوں کو ہی پوری طرح سے بی جے پی کی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ یہ دونوں ہی لوگ کسی نہ کسی فارم میں یعنی کبھی تو سوشل میڈیا پر اور کبھی نیوز چینل پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بیان بازیاں کر رہے تھے، جس کا اثر سیدھے طور پر بھارت کے مسلمانوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ بھارت کے مسلمان نہ صرف ان کے خلاف ایکشن کی مانگ کو لے کر جگہ جگہ پر پروٹیسٹ کر رہے تھے، بلکہ الگ الگ تھانوں میں FIR بھی فائل کر رہے تھے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا تو دور بلکہ ان کو الٹا ایک بڑے گروپ کی طرف سے سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے لوگوں کا ایک بڑا گروپ موجود تھا کہ جو آئے دن ان کے ہی سپورٹ میں #، چلا رہے تھے۔ مگر دوستو وقت گزرتا گیا اور پھر دن آیا 5 جون 2022 کا، اور اس دن وہ ہوا کہ جس نے ہمارے پورے بھارت دیش کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ جن نپر شرما اور نوین کمار جندل کے اوپر کارروائی کی بجائے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر اچانک سے ایک ایسی بڑی کارروائی کی گئی کہ جس کی شاید کسی نے پہلے امید نہیں کی تھی۔ دراصل ان دونوں پر ہی ایک اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے بی جے پی پارٹی نے دونوں کو پارٹی سے باہر نکال دیا۔ جہاں ایک طرف نپر شرما کو اگلے 6 سال تک کے لیے باہر کیا ہے، تو وہیں دوسری طرف نوین کمار جندل کو پوری طرح سے ہمیشہ کے لیے ایکسپائر کر دیا گیا۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر 5 جون کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے نپر شرما اور نوین کمار جندل جیسے لوگوں پر اتنا سخت اور کڑا ایکشن لینا پڑا؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے کچھ اور نہیں بلکہ سب سے بڑی وجہ مسلم کنٹریز کا پریشر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اتہاس میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ دنیا کی لگ بھگ ساری کی ساری مسلم کنٹریز کسی ایک بڑے میٹر پر ایک جٹ نظر آئیں، اور اس کا اثر بھی سیدھے طور پر دیکھنے کو ملا۔ ہوا یہ تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انسلٹ کے خلاف شروع ہونے والا یہ پروٹیسٹ دھیرے دھیرے انڈیا سے پہلے پاکستان پہنچا تھا۔ پاکستان میں بھی ایک لمبے وقت تک ٹویٹر پر ٹرینڈ کرتا رہا، اور اس کے بعد انڈیا پاکستان سے یہ ٹرینڈ سیدھے طور پر قطر پہنچا۔ قطر پہنچنا تھا کہ مانو سب کچھ پوری طرح سے بدل گیا۔ سب سے پہلے تو وہاں کے کچھ سوشل ایکٹیوسٹ اور چھوٹے چھوٹے اسکالرز نے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے خلاف ٹویٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے اندر ہی اس کا اثر سیدھے طور پر وہاں کی پبلک میں نظر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری سپر مارکیٹس نے اپنے اندر انڈین پروڈکٹس کو بین کرنا شروع کر دیا۔ یہ پوری مہم حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ پوری قطر میں پھیل گئی، اور اس کے بعد قطر نے آفیشیلی انڈیا سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ ایون آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 4 جون تو ایک ایسا دن تھا کہ جب قطر کے علاوہ سعودی، ترکی، عمان اور ایجپٹ جیسے بہت ساری مسلم کنٹریز میں انڈیا کا یہ بڑا میٹر ٹویٹر پر 1 نمبر پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ ایز اے ریزلٹ وہاں کی عام پبلک میں اتنا زیادہ غصہ پیدا ہو گیا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اب دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ بات کریں اگر کرنٹ سینیریو کی تو ابھی تک ٹرکی، جارڈن، لیبیا، بحرین، ایران، کویت، سعودی عربیہ، عمان، UAE، قطر، مالدیو، افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے لوگ اس میٹر پر آواز اٹھا چکے ہیں، اور آفیشیلی اس پورے مدعے پر انڈیا سے جواب مانگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ OIC یعنی 57 مسلم دیشوں کا جو بڑا سنگٹھن ہے وہ بھی کڑے الفاظوں کے ساتھ انڈیا سے اس پورے میٹر پر سوال کر چکا ہے۔ حالانکہ انڈیا بھی OIC کو اپنا جواب دے چکا ہے، مگر اس پورے میٹر سے دنیا میں حالات کیسے بن گئے ہیں اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ UNO کو بھی اس پورے میٹر پر اپنا بیان جاری کرنا پڑا ہے۔ یقیناً یہ گلف کنٹریز کے پریشر کا ہی اثر ہے کہ جو UNO کو بھی اپنا بیان جاری کرنا پڑا۔ دوستو شروع میں تو جب انڈین گورنمنٹ نے عرب دنیا میں حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جس میں صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ بھارت کی رولنگ پارٹی یعنی BJP ایسی آئیڈیولوجی کے خلاف ہے کہ جس میں کسی دھرم کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کسی انڈیویجول کو بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے جو کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ مگر دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک صرف جنرل اسٹیٹمنٹ تھا، اس میں نہ تو نوین کمار اور نپر شرما کا نام تھا اور نہ ہی اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو مینشن کیا گیا تھا کہ جس کو لے کر پوری دنیا میں پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ مگر اسی دن کچھ وقت کے بعد ہی انڈین گورنمنٹ کو یہ ریئلائز ہو چکا تھا کہ شاید اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔
इसी लिए कुछ वक्त के अंदर ही एक और स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसके जरिए से पूरी दुनिया को ये बताया गया कि इन दोनों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले लिया गया है और दोनों को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मगर दोस्तों, अब सवाल तो ये भी है कि आखिर इंडिया मुस्लिम कंट्रीज और खास तौर से गल्फ कंट्रीज के सामने इस मैटर पर झुकने के लिए मजबूर क्यों हुआ? अदरवाइज तो अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी इंडिया के खिलाफ वक्त वक्त पर बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करता रहता है, जिसमें इंडिया के अलग अलग आंकड़ों को दिखाया जाता है, मगर इंडिया ने कभी भी अमेरिका की इन रिपोर्ट्स को सीरियस नहीं लिया। तो आपको बताते चलें कि मुस्लिम कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज का मैटर पूरी तरह से डिफरेंट है। भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज के साथ बिजनेस पर डिपेंड माना जाता है। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच सिर्फ साल 2020 और 21 में 87 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। आपको बताते चलें कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC में कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और UAE के साथ साथ सऊदी अरबिया भी मौजूद है। इन सारे ही देशों में भारत के लाखों लोग रहते हैं कि जो वहां से बहुत सारी रकम कमाकर अपने देश भारत भेजते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।